والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين مولانا وسيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية الأزلية الأبدية الكلية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما علماء اعلام مراجع اسلام کی صحت و سلامتی کے لیے اسلام کی بالادستی کے لیے دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے بے گھروں کے گھر کے لیے بے زروں کے زر کے لیے کربلا کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت فرما دیجیے اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے سرکار کے لشکر کا ادنا جاروب کش بننے کے لیے مل کے ایک مرتبہ مصطفی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی حضرات محترم پڑھے لکھے افراد تشریف فرما ہے قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی مفسر محقق مدقق معلم یہ دعویٰ کرے کہ اس کے ہر پہلو پہ روشنی ڈالی جا چکی ہے اور اب وہ تفسیر کی بیان کی گنجائش نہیں رکھتی قرآن اتنا مشکل اور مہلک اور گنجلک کتاب ہے کہ عقل انسانی اس کو درک کہاں اتنی مشکل ہے کہ دنیا کو ابھی تک اس کی بسم اللہ سمجھ میں نہیں ہے آیت کو آیہ صلوات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ہر آیت میں اللہ نے نماز کی فضیلت کو بتایا بعد میں حکم صلاۃ پہلے دیا اللہ نے روزے کا حکم پہلے دیا فضیلت بعد میں بتائی حج کا حکم پہلے دیا حج کی فضیلت بعد میں بتائی زکوٰۃ کا حکم پہلے دیا زکوٰۃ کی فضیلت بعد میں بتائی جہاد کا حکم پہلے دیا جہاد کی فضیلت بعد میں بتائی لیکن جس آیت کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہر آیت میں ہر عمل میں ہر عبادت میں اللہ نے حاکم بن کے امت کو عوام کو پیغام دیا ہے کہ میں حاکم ہوں نماز پڑھو میں حاکم ہوں روزہ رکھو میں حاکم ہوں حج کرو
میں حاکم ہوں، زکات دو، میں حکم دے رہا ہوں نماز پڑھنے کا، میں حکم دے رہا ہوں روزہ رکھنے کا، میں حکم دے رہا ہوں حج کرنے کا، میں حکم دے رہا ہوں جہاد کرنے کا۔ ہر عمل میں، ہر عبادت میں اللہ نے پہلے عامل بنایا ہے پھر عارف بنایا۔ ہر عمل میں اللہ نے پہلے عامل بنایا ہے پھر عارف بنایا ہے، لیکن یہ عمل صلوات وہ ہے اس میں اللہ نے پہلے عارف بنایا ہے پھر عامل بنایا۔ جو ہے نا بھائیو، اس میں اللہ نے پہلے عارف بنایا ہے پھر عامل بنایا، اور عارف بھی ایسے بنایا شروع اپنے سے کیا۔ کیا بات ہے آپ کے سننے کے، شروع اپنے سے کیا۔ بھائی میں قربان ہو جاؤں ان کی ہستیوں پہ، ان کی حیثیت پہ، ان کے شرف پہ، ان کی بلندی پہ، محمد و آل محمد کی عظمت پہ۔ اللہ نے جب ان کا ذکر کیا ہمیشہ اپنے سے شروع کیا۔ جب بھی اللہ نے آل محمد سے کوئی چیز بیان کی اس کو اپنے سے شروع کیا۔ جب ان کی اطاعت کروانی تھی تو شروع اپنے سے کیا، اطیعوا اللہ، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اولی الامر کی اطاعت کرنا۔ اپنے سے شروع کر کے بتایا جیسی اطاعت میری ہے۔ شروع اپنے سے کیا تاکہ سامنے والا اطاعت کو نیچا نہ دکھائے۔ اب اگلا مرحلہ پھر اپنے سے شروع کیا، انما ولیکم اللہ۔ کیا بات ہے، آگاہ ہو جاؤ، اللہ تمہارا ولی ہے، تھا نہیں ہے۔ اور آپ تو جانتے ہیں جہاں ہے آ جائے وہاں ماضی بھی شامل ہوتا ہے، استقبال بھی شامل ہوتا ہے۔ جب سے تھا جب تک رہے گا، ولی رہے گا۔ تو اب اللہ ارشاد فرما رہا ہے، انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ورسولہ، جیسا میں ولی ویسا میرا رسول ولی، والذین، اور وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکات دیتے رہتے ہیں۔ بات ہے، اللہ نے واضح اعلان کر دیا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو زکات دیتا ہے۔ اب اگر کوئی زکات لیتا نظر آئے، اب اگر کوئی مسجد کا پیش کوئی مفتی، مدقق، محقق، مفسر، معلم لیتا نظر آئے، بھئی رسول تشریف فرما ہے، مسجد ہے، ایک آدمی مرغا لے کے آیا بھنا ہوا، کہتا ہے یا رسول اللہ یہ صدقے کا ہے۔ آپ نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، آؤ کھاؤ آ کے یہ تمہارا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، آؤ کھا لو آ کے تمہارا ہے۔ اگلا بندہ آیا آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ میں ہدیہ لے کے آیا ہوں۔
یہ ہدیہ ہے، اور یہ ہدیہ مرغ جو ہے یہ ہدیے کی شکل میں لایا ہوں۔ ادھر مرغ سامنے آیا، سرکار نے کہا این الحسن والحسین، کیا بات ہے، بتانے کے لیے جو ہم پہ آج حرام ہے تو کوئی اس کو ہماری اولاد پہ حلال نہیں کر سکتا۔ توجہ ہے نا، اللہ ولی، رسول ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں، اپنے سے شروع کیا، اب آ جاتی ہے منزل شہادت کی، شہادت دینی ہے رسالت کی، پھر اپنے سے شروع کیا، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، میرے حبیب یہ تجھے نہیں مانتے، کہہ دے میرے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ بھائی اللہ نے بتا دیا کافی دو ہوتے ہیں، یا اللہ کافی ہے یا وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، بھائی کسی نے کہا تھا، کبھی کہا تھا قرآن کافی ہے، کبھی کہا تھا قرآن کافی ہے، لیکن میں نے نہیں دیکھا کسی مقام پہ، کسی محاذ پہ، رزم میں، بزم میں، گھر میں، منبر پہ، مسجد میں، باہر بازار کبھی یہ جملہ کہا ہو اگر قرآن نہ ہوتا تو میں برباد ہو جاتا۔ قرآن نہ ہوتا میں برباد ہو جاتا، میں تباہ ہو جاتا، میں ہلاک ہو جاتا، میں رسوا ہو جاتا۔ اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 70 مرتبہ کہا اگر علی نہ ہوتے زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا علی مولا، علی مولا، وزیرکم نبی بولا علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری توجہ ہے۔ اب اللہ پہلے عارف بنا رہا ہے پھر عامل بنا رہا۔ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون بھیجتے ہیں، دائماً بھیجتے ہیں، بغیر رکے بھیجتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی یہ کیا چیز ہے؟ پتا چل گیا یہ کیا چیز ہے؟ اہمیت معلوم ہو گئی، عارف بن گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب تو سمجھ میں آ گئی نا یہ کیا چیز ہے؟ میں تو بھیجتا ہوں، تم کیوں نہیں بھیجو گے؟ تم بھی بھیجا کرو، وسلموا تسلیما، اور سلام کرو جو سلام کرنے کا حق ہے۔ اس آیت میں امر فقط نماز میں ہوتا ہے کہ ادھر درود بھیجا اور ادھر سلام کیا۔ تشہد میں آئے اللہم صلی علی محمد وآل محمد السلام علیکہ ایھا النبی، ادھر درود ہوا ادھر سلام بھیجا گیا۔ آیت پہ عمل ہے کہ اے ایمان لانے والو تم بھی درود بھیجا کرو، اور جو وہ بھیجو جو درود بھیجنے کا حق ہے، اور سلام کرو جو سلام کرنے کا حق ہے۔ اللہ عارف بنا کے انسان کو عامل بنا رہا ہے کہ تمہیں منزلت سمجھ میں آ جائے۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، ایک زمانہ آئے گا سب ختم ہو جائیں گے، کوئی باقی نہیں بچے گا۔ ذاکر کے ساتھ ذکر ہوتا ہے، عامل کے ساتھ عمل ہوتا ہے، خطیب کے ساتھ خطابت ہوتی ہے، واعظ کے ساتھ وعظ ہوتا ہے۔ جب دنیا میں کوئی ذاکر نہیں بچے گا تو ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا کہ اللہ کا ذکر کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، لیکن وہ وقت وہ ایسا ہوگا
کہ اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا لیکن آل محمد کا ذکر کرنے والا ہوگا. کیا بات ہے بھائی آپ کے سننے کا, کیا بات ہے. لیکن آل محمد کا, محمد و آل محمد کا ذکر کرنے والا اس وقت بھی ہوگا. اللہ کا آل محمد کا ذکر کرنے والا وہ ہے جس کو فنا نہیں ہے, کہ لمحہ و لمحہ ہر لمحے میں درود بھیجتا ہوں. اے لوگو, اے مومنو, تم بھی درود بھیجا کرو. تو یاد رکھیں صلوات کا ایک فائدہ کیا ہے کہ صلوات بھولی ہوئی چیز کو یاد دلا دیتی ہے. فرمان ہے دماغ کے آگے ایک جھلی آ جاتی ہے, جب کوئی صلوات بھیجے تو وہ جھلی ہٹ جاتی ہے, تو انسان کو بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے. تو جملہ سنیے گا, آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ صلوات کا یہ کمال ہے, صلوات پڑھنے والے کو نسیان نہیں ہوتا. کیا بات ہے. صلوات پڑھنے والے کو نسیان نہیں ہوتا, اس کی زبان سے برا لفظ یعنی ہزیان نہیں ہوتا. یہ صلوات پڑھنے والے کا کمال ہے. تو جن کی شان میں صلوات آئے ان کو نسیان کیسے. تو جو ہے نا, صلوات پڑھنے والے کو نسیان نہیں ہوتا. تو جن کی شان میں پڑھی جائے ان کو کیسے ہو سکتا ہے, وہ کیسے بھول سکتے ہیں. اور یہ بھی فرمان ہے کہ جو صلوات کثرت سے پڑھتا جائے وہ آخری وقت تک نہ اس کا دماغی توازن خراب ہوتا ہے, نہ وہ بیماری کی حالت میں بے دین ہو کے مرتا ہے. جو صلوات کا عامل ہو اس کی تو یہ فضیلت ہے. چلے آئیں بات میں آگے لے کے چلتا ہوں. صلوات کیا ہے بھئی. ایک شخص آیا امیر المومنین کی خدمت میں, ایک سوال ہے, آ کے کہتا ہے کہ یا علی, آپ کہتے ہیں آپ کے نبی سب نبیوں سے افضل ہیں, لیکن پرانے نبیوں کے پاس جو خصوصیت تھی وہ آپ کے نبی کے پاس ہے نہیں. مولا فرماتے ہیں مثلا کیا خصوصیت تھی؟ کہ حضرت آدم کے پاس ایک خصوصیت تھی. کیا کہ اللہ نے ملائکہ سے سجدہ کروایا. کیا بات ہے. اللہ نے ملائکہ سے سجدہ کروایا حضرت آدم کو. مولا کہتے ہیں دوبارہ بتا, کا سجدہ کروایا. مولا کہتے ہیں دوبارہ بتا, کا سجدہ کروایا. مولا کہتے ہیں کروایا ہے, خود تو نہیں کیا. خود تو نہیں کیا, خود تو نہیں کیا. تجھے پتا ہے مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ پہلے خود بھیجتا ہے. اللہ پہلے صلوات خود بھیجتا ہے, ملائکہ بھیجتے ہیں, پھر مومنین کو حکم ہے کہ وہ درود بھیجتے جائیں. ان اللہ و ملائکتہ, اللہ اور اس کے فرشتے. میں نے نماز شروع کی, 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں فجر کی, ٹھیک ہے, نماز شروع کی. اب نماز میں نیت ہے پیکر نماز, صلوات ہے روح نماز. سبحان اللہ بھئی, آپ کے سننے کے سبحان اللہ. نیت ہے پیکر نماز, صلوات ہے روح نماز. قرات ہے پیکر نماز, صلوات ہے روح نماز. رکوع ہے پیکر نماز, صلوات ہے روح نماز. سجدہ ہے پیکر نماز, صلوات ہے روح نماز. کیا بات ہے بھئی آپ کے سننے کے, صلوات ہے روح نماز. بھئی میں آپ سے سوال کرتا ہوں, میں آیا تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد کو ہٹا دیا, بسم اللہ پڑھ سکتا ہوں, سورہ بقرہ پڑھ سکتا ہوں. اللہ کا ذکر ہے نا سورہ بقرہ بھی اللہ کا ذکر ہے, قرآن ہے, نہیں پڑھ سکتا. میں اس کی جگہ لا حول ولا قوت پڑھ سکتا ہوں, سمع اللہ پڑھ سکتا ہوں, الحمدللہ پڑھ سکتا ہوں, دعائے امام زمانہ پڑھ سکتا ہوں. اس جگہ کہا گئی صلوات کی جگہ پہ,
کوئی اللہ کا ذکر بھی نہیں کر سکتے، صلوات ہی پڑھی جائے گی۔ یہ درس دیا جا رہا ہے کہ جب صلوات کی جگہ کوئی اللہ کا ذکر نہیں آ سکتا تو معصوم کی جگہ پہ جن پہ صلوات بھیجی جاتی ہے کوئی غیر معصوم کیسے آ؟ تو جو ہے نا بھائی، صلوات کی جگہ پہ صلوات ہی آئی، بھئی یہ تو ہم ہیں نا۔ امام شافعی فرماتے ہیں من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو آپ پہ درود نہ بھیجے اس کی نماز کو نماز کہا ہی نہیں جا سکتا۔ اب بدل کے جملہ کہہ دوں، بدل کے جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، یہ نہ پوچھا کرو صلوات کے ساتھ نماز ہوتی ہے، یہ پوچھو صلوات کے بغیر بھی ہوتی ہے۔ کیا بات ہے؟ اسی طرح سے یہ نہ پوچھا کرو کہ اگر تصور میں ان کا ذکر آ جائے، تصور میں کربلا آ جائے، نجف آ جائے تو کیا ہماری عبادت صحیح ہوتی ہے؟ یہ پوچھا کرو اگر تصور سے یہ نکل جائے تو کیا عبادت ہوتی ہے؟ جیسے نمازی سے نہیں پوچھا جاتا تو نماز کیوں پڑھتا ہے، بے نمازی سے پوچھا جاتا نماز کیوں نہیں پڑھتا۔ توجہ ہے نا۔ اب عزیزان محترم، صلوات ہے روح نماز۔ جس طرح سے صلوات ایسی عبادت ہے کہ اس کو ہٹا کے اگر انسان کوئی عبادت کرے، بلکہ بدل کے جملہ کہہ دیتا ہوں، صلوات عبادت بھی ہے، دعا بھی ہے، صلوات دعا بھی ہے، زیارت بھی ہے۔ ایک صلوات کے اندر اب جب یہ صلوات چلتی ہے، مجھے ایک جملہ کہا گیا ہے امام کے حوالے سے، صلوات جب چل کے 12ویں تک پہنچتی ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، جب یہ صلوات چل کے 12ویں تک پہنچتی ہے تو اب یہ صلوات اس کا آئینہ بنتی ہے کہ جیسے چاند ایک ہے، ہیئت ایک ہے، لیکن جب 14ویں پہ آتا ہے تو مکمل ہو جاتا ہے۔ عبد الکریم بہت بڑا نام ہے، انہوں نے عمل کیا، سرکار کو دیکھا، جو سرکار کو دیکھا ہے، سرکار رسالت مآب کو کہتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ میں امام زمانہ سے کیسے ملوں، عمل کے بغیر، 40 بدھ کے عمل کے بغیر میں امام سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ امام سے ملنا چاہتے ہیں، میرے بیٹے سے ملنا چاہتے ہیں، میرے یوسف سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو سرکار نے جملہ فرمایا، اے بل سنو کہ جب پریشان ہوا کرے نا، جب پریشان ہوا کرو قرض کے معاملے میں تو میرے بیٹے حسن سے مانگا کرو، جب گناہوں کی بخشش کا اللہ کو واسطہ دینا ہو تو میرے بیٹے حسین کو واسطہ بنایا کرو۔ کیا بات ہے۔ اور جب اپنی دعائیں قبول کروانی ہو میرے بیٹے سید الساجدین کے ذریعے دعا مانگا کرو۔ ایک صلوات نہیں پڑھیں گے امام کے لیے؟ علم چاہیے، میرے بیٹے باقر کے ذریعے مانگا کرو۔ اذیتوں کا خوف ہو، میرے بیٹے جعفر صادق کے ذریعے دعا مانگا کرو۔ صلوات پڑھتے جائیں۔ شفا چاہیے، میرے بیٹے موسیٰ کاظم سے مانگا کرو۔ شفا چاہیے، کون ہے جو بیمار نہیں ہے؟ امام موسیٰ کاظم کی نیاز بنائے گھر میں، ضروری نہیں ہے 50 بندوں کو بلائیں،
گھر والے بیٹھ کے تھوڑی حاضری دے کے امام موسیٰ کاظم کی نیاز دیں. ایسے بیماری جاتی ہے جیسے تھی نہیں. تو جو فرما رہے ہیں نا کہ میرے بیٹے موسیٰ کاظم سے مانگا کرو. کوئی سفر میں جا رہا ہو یا سفر سے آ رہا ہو یا سفر میں گم ہو گیا ہو یا سفر کی مشکلات کا سامنا ہو, پریشان نہ ہونا, میرے بیٹے علی ابن موسیٰ رضا تو پکارا کرو. پھر آپ نے کہا بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہو, بچیوں کا کف نہ ملتا ہو, رزق کی پرابلم ہو, رزق نوکری نہیں ہے, پریشان نہ ہونا, میرے بیٹے محمد تقی سے مانگنا. ایک ہے سخی عطا کرنے والا, ایک ہوتا ہے کریم بغیر مانگے عطا کرنے والا, ایک ہوتا ہے جواد بغیر مانگے حد سے زیادہ دینے والا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. زندگی کی مشکلات ہو, میرے بیٹے علی النقی سے مانگنا. گھریلو جھگڑے, میاں بیوی کی ناچاکی, پریشانیاں, میرے بیٹے علی النقی علیہ السلام کو پکارنا. اور حاکم کا خوف ہو, پولیس کا خوف ہو, پولیس کا ڈر ہے, کسی عدالت کا ڈر ہے, پریشان نہ ہونا, میرے بیٹے حسن عسکری سے توسل کرتے جانا. پھر آپ نے فرمایا رزق چاہیے ہو, پریشان ہو, مقروض ہو, قرضہ ہو, بیمار ہو, طبیعت خراب ہو, گھر نہ ہو, تمہیں حاکم کا خوف ہو, جو چاہتے ہو یہ سارا مل کے میرے بیٹے مہدی سے مانگو. اللہ اکبر. جو چاہتے ہو یہ میرے بیٹے مہدی سے مانگنا. جو چاہتے یہ میرے بیٹے مہدی سے مانگنا. عجیب جملہ ہے دعائے ندبہ کا, این السبب المتصل بین الارض والسماء. کہاں ہے وہ جو آسمان کو زمین سے ملاتا ہے؟ امام سبب متصل ہے, سبب ہے متصل. اور عجیب جملہ ہے, مولا کی زیارت پڑھتے کبھی غور بھی کیا کریں. السلام علیکہ یا شریک القرآن. کیا بات ہے بھئی, آپ کے سن رہے تھے, اے قرآن کے شریک میرا تجھ پہ سلام. بھئی یہ گھر ہے, میں نے آدھا خرید لیا, میں اس میں شریک ہو گیا, آدھا میرا ہے آدھا ان کا ہے. ہمارا 12واں قرآن کا شریک ہے. قرآن کیا ہے؟ فیہ شفاء و رحمہ, شفا بھی دیتا ہے, رحمت بھی دیتا ہے, اولاد بھی دیتا ہے, سکون بھی دیتا ہے, علم بھی دیتا ہے, تقوی بھی دیتا ہے, رزق بھی دیتا ہے, گھر بھی دیتا ہے, اولاد بھی دیتا ہے, مال بھی دیتا ہے, پہاڑوں کو چلاتا ہے, مردوں کو زندہ کرتا ہے, ہواؤں کو چلاتا ہے, بارش کو برساتا ہے. جو وہ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے. عبد الکریم کو کہا میں تجھے عمل بتاؤں ملنے کے لیے. میں نے بتایا جب صلوات جب پہلے کے پاس آتی ہے تو یہ منزل, دوسرے کے پاس آتی ہے تو یہ منزل, تیسرے کے پاس آتی ہے تو یہ منزل, چوتھے, اور جب 12ویں کے پاس جاتی ہے, دیکھیں بیٹری کا بڑا فرق ہے. موبائل کی بیٹری الگ ہے,
اور جو گاڑیاں ہیں ان کی بیٹری الگ ہے، ہیلی کاپٹر کی بیٹری الگ ہے، جہازوں کی الگ ہے، اور جمبو جیٹ کی الگ. ایسے ہی ہے نا، یہ کیپیسٹی بڑھتی جاتی ہے. توجہ، مولا علی 1.25 لاکھ کے وارث ہیں، امام حسن کے نہیں. بھائی کیا میں کہہ گیا آپ کے سامنے، 1.25 لاکھ کے وارث ہیں، امام حسن کے نہیں. امام حسن 1.25 لاکھ پلس مولا علی پلس جناب سیدہ کے وارث ہیں، امام حسین کے نہیں. تو ہے نا بھائیو، امام حسین ماں قبل کے وارث ہیں. یعنی اب دیکھیں، خدا وقت ہوتا میرے پاس تو میں آپ کو بتاتا. امام حسین میں اپنی خصوصیات تو ہیں، امام حسن کی خصوصیات کے بھی مالک ہیں، مولا علی کی خصوصیات کے بھی مالک ہیں. سیدہ کا جلوہ بھی نظر آتا ہے، مولا علی کا جلوہ بھی نظر آتا ہے، رسالت مآب کا بھی جلوہ نظر آتا ہے. ہاتھ جوڑ کے جملہ کہتے ہیں بھئی، حدیث تو ملتی ہے، من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ، جو آدم کا علم دیکھنا چاہے، نوح کا علم دیکھنا چاہے، ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہے، موسیٰ کی حیبت دیکھنا چاہے، عیسیٰ کا زہد دیکھنا چاہے، وہ ان کے چہرے کو دیکھ لے جو میرا بھائی ہے. ایسا ہی ہے نا. میں نے کہیں نہیں پڑھا سرکار نے یہ کہا ہو جس نے امام باقر کو دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھے، جس نے امام صادق کو دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھے. نہیں کہا، اس لیے کہ ماں قبل کے وارث ہیں، ماں باپ کے نہیں. امام وسیلہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، وسیلہ من اللہ بھی ہوتا ہے، الی اللہ بھی ہوتا ہے. اب یہ من اللہ و الی اللہ پہ انشاءاللہ حسن عبدال میں خمسہ میرا 16 سے 20 شروع ہو رہا ہے، وہاں پہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا. تو اثر محترم، یہ وارث ہے ماں قبل کے. امام سجاد ماں قبل کے وارث، امام باقر ماں قبل کے وارث، امام صادق علیہ السلام ماں قبل کے وارث. کرتے کرتے فقط ایک ہستی ہے جس کو مہدی دولا کہتے ہیں، جو 1.25 لاکھ کا بھی وارث ہے، 13 کا بھی وارث ہے. کے بھی وارث، 13 کے بھی وارث. امام کا ایک لقب ہے قرآن کی روح سے، بقیت اللہ، اللہ کا بقیہ. مولا علی کو جب کہا نا، مولا نے کہا نا 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 میں نہیں ہوں. صادق آل محمد فرماتے ہیں لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، اگر مجھے امام زمانہ کے دور مل جائے تو میں نوکر بن کے ان کی خدمت کروں. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ عام کی نہیں، صادق آل محمد کی. جھکتے جھکتے مولا کہاں تک جاتے تھے؟ جب نام آتا تھا کھڑے ہو جاتے تھے، جب نام آیا کھڑے ہو گئے، جب نام لیا کھڑے ہو گئے. امام زمانہ کا یہ پوچھا جاتا 12ویں کے نام پہ کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ سنت امام ہے. توجہ، کیا جملہ کہا؟ اب یہ آپ کے لیے ایک عمل بتا رہا ہوں بڑا قیمتی. کہا کہ میرے بیٹے مہدی سے ملنا چاہتے ہیں؟ کہا جی. کہا ایک عمل ہے، میرا بیٹا مہدی صبح کے وقت، طلوع آفتاب کے وقت، غروب آفتاب کے وقت، یہ 2 وقت ایسے ہیں وَلَأَنْدُوَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، صبح کے وقت اور شام کے وقت، اے جد بزرگوار میں آپ پہ آنسوؤں کے بدلے خون روتا ہوں. مولا کی زیارت کا فکر ہے. ایسے ہی ہے نا. جملہ سنیے گا، ابھی میں مسائل کی طرف نہیں آیا. میں آپ پہ خون روتا ہوں. کہا یہ جو سرخی ہے نا مغرب کی جو نمودار ہوتی ہے،
کہا یہ اس دن سے آئی ہے جس دن سے میرا حسین شہید کیا گیا. یہ خون امام حسین کی سرخی ہے جو وہاں پہ نمودار ہوتی. تو میرا بیٹا مہدی اس سرخی کو دیکھ کے اپنے جد امام حسین پہ روتا ہے, اکیلا, کوئی ساتھ نہیں ہوتا ان کے اس رونے کی. اگر تم چاہتے ہو کہ میرا بیٹا خود تمہارے پاس آئے تو تم بھی غروب کے وقت اور طلوع کے وقت میرے بیٹے حسین پہ رویا کرو, اور ساتھ صلوات پڑھ کے بیٹھنا اور دیکھ کے رونا. یہ انہوں نے عمل شروع کر دیا. اور کیا کیا کہ اپنے ہاتھوں سے دھاگا خود بنایا, ایک چھوٹی سی دری بنائی اور دری کو اپنے کندھے پہ رکھتے تھے کہ میرا, اور تھے کون, موچی تھے, کوئی عام بھی کام نہیں کرتے تھے, موچی رکھا ہوا ہے کہ جب میرا امام آئے گا میں مولا کو کہوں گا مولا یہ پاک و صاف دری میں نے آپ کے لیے بنائی ہے. عشق ہو تو ایسا, یہ نہیں ہے کہ آ جائیں گے کب ملیں گے ادھر, یہ جذبہ چاہیے, ارادہ چاہیے. کرتے رہے صبح کے ٹائم شام کے ٹائم, صبح کے ٹائم شام کے ٹائم. اتنے میں ایک دن جوتی سی رہے تھے تو سامنے سے کیا دیکھا, ایک شخصیت آتی نظر آئی جن کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا. قریب آگے کہتے ہیں عبد الکریم وہ دری کہاں ہے جو میرے لیے بنائی تھی, میں تیرے پاس آیا ہوں, اس دری کو بچھا. عبد الکریم نے دری بچھائی, مولا اس پہ تشریف فرما ہوئے. اب صورتحال کیا ہے, اب سلسلہ بند گیا. ہر دوسرے دن مولا آ کے بیٹھتے ہیں اور اسرار بتاتے ہیں عبد الکریم کو. میں ابھی مکے گیا تھا, میں ابھی مدینے سے آ رہا ہوں, میں ابھی فلاں جگہ پہ تھا, میں مشہد میں تھا, میں کعبہ کوثین پہ تھا, میں مولا اعلیٰ میں تھا, میں سدرۃ ایک عبد الکریم سے بیان کرتے ہیں. اب وہ منزل آتی ہے, جملہ سنیے گا کہ عبد الکریم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے, یہ عشق کی منزل, رونا موقوف نہیں کیا, جاری رکھا. ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو امام آ کے بیٹھے, کہتے ہیں عبد الکریم کیا بات ہے, تجھے معلوم ہے یہ میرے پاؤں میں جو قدموں میں جو نالین ہے یہ کہاں سے ہو کے آئی ہے. کہا مولا یہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہاں گئی ہے. کہا میرا جی یہ چاہتا ہے اس نالین میں 2 ٹانکے تیرے ہاتھ سے لگے. یا صاحب یہ جملہ کہنے کے بعد توجہ فرمائیے گا, جملہ کہنے کے بعد مولا نے کہا اے عبد الکریم یہ جو تو ٹانکا لگا رہا ہے نا, مجھے ایک بچی یاد آ رہی ہے کہ جب کربلا میں دو رہی تھی اس کے پاؤں میں جوتی نہیں. عبد الکریم کہتے ہیں مولا ایسے ہوئے, کہتے ہیں میں نے خود دیکھا مولا کی آنکھوں سے خون جا رہا تھا. خدا آپ کو کبھی کسی غم میں نہ رلائے. یہ چند جملے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں نا, آج کی رات عاشور کی رات سے کم نہیں ہے. ازاداروں, طاہر دمشقی کہتا ہے, طاہر دمشقی کہتا ہے میں یزید کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور یہ یزید مجھے کہتا ہے کہ میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے, آج رات اللہ جانے کیا ہونے والا ہے. کہ ایسا کر مجھے کوئی پرانے واقعات بتا جو میں نے کیے.
کہتے میں نے اس کو بتانا شروع کیا 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 ہوا کربلا میں تو نے کیا کیا. کہتے یہ میں باتیں کر رہا تھا وہ ملعون کی آنکھ بند ہوئی. کہتے اس ملعون کی آنکھ بند ہونی تھی. میں نے کیا منظر دیکھا, خرابہ شام سے رونے کی آواز بلند ہوئی. طاہر دمشقی کہتا ہے کہ جب خیمہ ایک مرتبہ خرابہ شام سے رونے کی آواز آئی, کہتے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک تشت طلا میں امام حسین کا سر رکھا ہے. طاہر دمشقی کہتا مجھے قسم ہے اللہ کی, میں نے دیکھا امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کہتے اس کے بعد یہ سر ہوا میں بلند ہوا. بلند ہونے کے بعد سر سے ایک آواز آئی, اے اللہ یہ سب میرے ہیں, اے اللہ یہ جو رو رہے ہیں یہ سب میرے ہیں. عزادارو, طاہر کہتا ہے کہ جب یہ رونے کی آواز آئی ہے نا, کہتے میں بڑا پریشان, میں باہر گیا, چھت پہ چڑھا, میں نے کیا دیکھا, خرابہ شام کے اندر مجھے نظر آیا ایک بچی ہے جو کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھتی اور ایک جملہ کہتی ہے, من بابا رامی خان, من بابا رامی خان, مجھے بابا چاہیے, مجھے بابا چاہیے. عزادارو, زندان بان نے آ کے کہا کہ حسین کی بچی نے ابھی اپنے بابا کو دیکھا ہے, وہ اپنے بابا کو مانگ رہی ہے. عزادارو میری جان قربان, طاہر دمشقی کہتا ہے جب میں واپس آیا میں نے کیا دیکھا, یزید تخت سے زمین پہ گرا ہوا تھا اور ایسے کانپ رہا تھا جیسے سردی میں کوئی کانپتا ہے, اور کہتا ہے کہاں گیا تھا, کہ حسین کی بچی اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے, کہا جلدی سے یہ سر لے جا. کہتا ہے کہ میں نے سر کے اوپر ایک چادر رکھی اور میں لے کے زندان کی طرف گیا. عزادارو, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. کہتے جب میں زندان میں پہنچا, کہتے زندان میں جب میں پہنچا ہوں تو جب میں زندان میں لے کے گیا میں نے اپنے استاد سے پوچھا, میں نے کہا سب کو پتا تھا یہ تو بی بی سکینہ کا سر ہے, جانے کیوں دیا, 4 سال کی بچی کیسے برداشت کر سکتی ہے اپنے بابا کے سر کو. عزادارو, آپ تو جانتے ہیں ماشاءاللہ چھوٹی بچیاں آپ کی ہے نا, آپ تو جانتے ہیں جب بچی روتی ہے کوئی اس کو کھلونا دیتا ہے, کوئی اس کو گڑیا دیتا ہے, کوئی اس کو ٹافی دیتا ہے. یہ کائنات کی واحد بچی ہے جس کو چپ کرانے کے لیے اس کے باپ کا کٹا ہوا سر دیا. یا صاحب الزمان, یا امام زمانہ. عزادارو, یہ واحد بچی جس کو چپ کرانے کے لیے اس کے باپ کٹا ہوا سر دیا گیا. عزادارو, میں نے پوچھا اپنے استاد سے یہ جانے کیوں دیا, کہتے آپ نے سنا ہے کہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام علی کی بیٹی نے تازیانے کھائے. میں نے کہا بتائیے, کہ ایک مرحلہ یہ تھا علی کی بیٹی کھڑی ہو گئی, ارے نہ لے کے جاؤ سکینہ مر گئی. کہتے اتنے تازیانے لگے سکینہ بی بی زمین میں گری. آج بی بی سکینہ کے پاس جب سر آیا ہے تو بی بی نے سر کو اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا اور ایک جملہ کہا. پہلا جملہ, بابا 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 ان دختران شامی, بابا یہ شامی لڑکیاں مخملی تکیوں پہ سوتی ہیں, بابا تیری قسم ہے سکینہ مٹی پہ سوتی ہے. یا صاحب الزمان, بابا تیری قسم ہے سکینہ مٹی پہ سوتی. اگلا جملہ کیا کہا, بابا
بابا جب آپ شہید ہوئے اشکیاں رسیاں لے کے آ گئے بابا نیزے چلنے شروع ہوئے بابا چادریں چھیننی شروع ہوئی بابا میری بالیاں کھولی گئی بالیاں چھینی گئی اگلا جملہ بابا من پیر ناتوانا بابا میں 4 سال میں ضعیف ہو گئی ہوں بابا میری کمر جھک گئی ہے بابا دیواروں کا سہارا لے کے بابا مجھ سے چلا نہیں گا یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان اگلا جملہ کیا کہا کہتی ہے بابا میں تو اپنے مسائل پڑھ رہی ہوں بابا میرا سر تو میرے بدن کے ساتھ ہے بابا مجھے یہ بتائیں منزل لذی قطع مرید ہے بابا وہ کون ہے جس نے آپ کے گلے کو کاٹا بابا وہ کون ہے جس نے پاؤں سے پکڑ کے آپ کا سر اٹھایا عزادارو آخری جملہ کہا عزادارو آخری جملہ کہا اس کے بعد اس بچی کا نوحہ ختم ہو گیا سر ایک طرف گرا بچی ایک طرف گری وہ کیا جملہ تھا بابا ان کو پہچانتے ہیں بابا یہ میری پھوپھی ہے بابا یہ ایسے بوڑھی نہیں ہوئی بابا ان کے بال ایسے سفید نہیں ہوئے بابا کیسے بابا اگر یہ نہ ہوتی تو سکینہ شام نہ پہنچتی بابا یہ نہ ہوتی تو سکینہ شام نہ پہنچتی بابا آپ پوچھیں گے کیسے بابا جب جبر جب سرار جب ہرمانا جب خوالی مجھے تازیانہ مارنے آتے تو پھپی آگے آ جاتی مجھے مارو سکینہ کو نہ مارو آئیے مار کے سینے پہ میری لاڈلی سکینہ بابا میری پھوپھی ابا عزادارو سر ایک طرف گرا بی بی ایک طرف گری عزادارو پھر رونے کی آواز بلند ہوئی آخری جملے عزادارو ایک غسالہ آئی آج کی رات میں قیامت ٹوٹی ہے عزادارو جب غسالہ قریب آئی عزادارو پیراہن کے حسن کے حوالے سے بی بی کے ساتھ پیراہن ہٹانا چاہا لیکن بدن ساتھ کھچنے لگا پیراہن بدن کے ساتھ چپکا ہوا تھا میری جانے قربا عزادارو ذرا سا پیراہن ہٹاؤ تو یہ غسالہ پیچھے کھڑی ہو کے کہتی ہے مجھے یہ بتاؤ اس بچی کی ماں کہاں ہے بی بی کہتی ہے غسالہ کیا بات ہے کہ یہ بتاؤ کیا اس بچی کو کوئی بیماری تھی کیا اس بچی کو کوئی بیماری تھی بی بی کہتی ہے کیا کہنا چاہتا